ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ عمران خان صاحب، آپ کی پارٹی ٹارگٹ پہ اس وقت ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، ان کو بھی باقاعدہ طور پہ جو وقت کہتی ہیں اغوا کیا گیا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن سے وہ واپس آئیں، تو مزید جو آپ کے ساتھ کور کمیٹی ممبران ہیں مجھے 100% ساری اطلاعات ہے اس کی، رات سے ہمیں پتہ ہے، اور انہوں نے پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری کے میں چیف جسٹس اطہر مناللہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ساروں کو جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا پروسیڈنگز۔ دیکھیں، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ پاکستانی عوام کی ٹرائل ہے، اس وقت ہماری جوڈیشری کی ٹرائل ہے، اداروں کی ٹرائل ہے، نیوٹرلز کی ٹرائل ہے۔ پولیس آفیسز میں پتہ چلے گا کہ کون سے یہ جو کرمنل آئی جی لگا دیا انہوں نے اسلام آباد، اس میں اور باقی اصل جو پولیس آفیسرز اپنے آئین کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے لاز کے مطابق چل رہے ہیں، ان میں فرق بیوروکریٹس پہ، یہ پاکستان کا امتحان ہے۔ میں صرف اس چیز کے اوپر کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ڈاکٹر ناصرہ اقبال سے کیا، شیریں مزاری، اس کو 50 سال پرانا کوئی پتہ نہیں کوئی کرپشن کیس پہ اس کو اٹھا کے، یعنی 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، کوئی اس طرح کوئی ہمارے دور میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ بتائے جتنی تنقید ہمیں ہوئی تھی 3.5 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی تھی ہمیں کرتے ہوئے؟ عمران خان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی فیملیز آ رہی ہیں آپ کے کل کی لانگ مارچ میں، ریٹائرڈ آفیسرز نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے، وہ خود آ رہے ہیں فیملیز، اور اب جو حالات بنے، کیا فیملیز آئیں گی یا ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں جن کا ڈیفنس فورسز سے تعلق ہے، آپ کو باقاعدہ میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ آپ کی لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو خواتین ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، جو وہ ڈر جائیں گی۔ ہماری بڑی اس ملک کے اندر پاکستان موومنٹ میں میری والدہ بتاتی تھی کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا بہت بڑا رول تھا، تب تو زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی ہوتی تھی تب، اس کے مقابلے میں اب سوشل میڈیا، جتنی خواتین اس وقت اس سارے یہ جو ہمارے ملک سے کیا گیا، جتنی وہ اس وقت موٹیویٹڈ ہیں، خواتین بھی نکلیں گی جو ایکس سروس مین ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ ایک فوجی کو آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ اپنی ملک کی آزادی کے لیے نا، آپ یہی اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس لیے تو فوج رکھتے ہیں ہم۔ آپ کیا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو ان کو غصہ چڑھنا چاہیے کہ یہ جو امپورٹڈ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا، غلام بنا دیا، غلام ہی بنا دیا نا قوم کا۔ 10 سال انہوں نے، جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، ان کے 2 لیڈرز کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا کہ جب سارے انٹرنیشنل قانون کی وائلیشن تھی، ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن تھی، 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، کیوں نہیں یہ بولے؟ اس لیے تو لے کے آئے ان کو۔ اس لیے ایکس سروس مین بھی سارے میرے خیال میں ان کے اندر بہت بڑا وہ جوائن کریں گے، وہ بالکل ناخوش ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پولیس والوں کی فیملیز نکلیں گی، بیوروکریٹس کی فیملیز نکلیں گی۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو مرضی کر لے، کل انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں جو پبلک نکلے گی، اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے سین نہیں دیکھے جائیں گے، جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کر دیں۔ عمران خان صاحب، کیا ٹارگٹ صرف اسلام آباد میں، یا آپ جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اس کے بعد کل جو آپ نے کال دی ہے 3 بجے کے بعد پورے ملک میں لوگ نکل آئیں گے؟ جی انشاءاللہ سارے پاکستان میں لوگ نکلیں گے۔ جو اسلام آباد تو صرف لوگ آ سکتے ہیں، زیادہ کراچی میں آپ دیکھنا انشاءاللہ کراچی میں پبلک کیسے نکلے گی، لاہور میں نکلے گی، کراچی میں نکلے گی، ملتان میں نکلے گی، یہاں کے پی کے شہروں میں نکلے گی، یہ گجرانوالہ، یہ آپ خود دیکھیں گے کہ پاکستان میں سیالکوٹ، جو میں جن شہروں میں گیا ہوں، جو میں نے پبلک کو خود نکلتے دیکھا، کوئی ہم نے ٹرانسپورٹ نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کیا، خود لوگ چل کے آئے۔ جلسے کا ٹائم عموماً 6 بجے رکھتے تھے کہ گرمی ہے دوپہر کو، تو 8 بجے جلسہ شروع ہوگا، 6 بجے ہی اسٹیڈیم بھر جاتا تھا، اسٹیڈیمز بھر جاتے تھے۔ قوم خود نکلی ہے، قوم یہ کے پی کے شہروں میں نکلے گی، قوم انشاءاللہ سارے پنجاب کے شہروں میں نکلے گی، کراچی میں نکلے گی، کوئٹہ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پبلک نکلے گی۔ یہ ساری ایک نیشنل موومنٹ ہے،
یہ کسی محدود نہیں ہوگی کسی تھوڑے علاقے کے. یہ کبھی آپ انشاءاللہ، یہ میرا یہ دعویٰ ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح آپ پبلک کو نکلتے نہیں دیکھیں گے جو کل نکلے گی. عمران خان صاحب، یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا پبلک کا، یا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے دھرنوں میں بھی کنورٹ ہونے کی پلاننگ ہے؟ کل شروع ہوگا ارشد. یہ کدھر تک جاتا ہے یہ اب کپتان اپنے پاس رکھے گا، پلاننگ تو میں نے کرنی ہے، لیکن کل تو شروع ہوگا یہ. اور یہ موومنٹ، یہ پوری تحریک ہے، یہ رکے گی نہیں جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ یہ نہیں دیتے اور اسمبلی کا بھی ڈیزالو کرتے ہیں. ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے، ان چوروں کو جو امپورٹ کر کے اوپر بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ جوتے پالش کرے باہر کے، ہم بالکل ان کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں ڈیٹ چاہیے، جب تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملے گی ہماری تحریک چلے گی. عمران خان صاحب، آپ نے جو مئی کا مہینے کا انتخاب کیا ہے اور کل کی تاریخ کا، اس کی کوئی ہسٹوریکل ریلیونس بھی ہے؟ جب آپ تحریک کہتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو مئی 1857 میں باقاعدہ طور پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی مئی 1857 میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی تحریک میں جنرل ڈائر کا بھی ایک رول تھا، جالیانوالہ باغ بھی ہوا. کل سے آج تک جتنے یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ ہسٹوریکل ریزوننس بھی آ رہی ہے اس میں؟ جی، وہ بہت بڑی تحریک تھی وہ جو 1857 میں تھی. ہندوستان میں آزادی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بہت بڑا ظلم گیا ان کے اوپر. تب اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لاکھوں، کوئی کہتے ہیں کروڑ تک لوگ انہوں نے، انگریزوں نے قتل کیا اس کے بعد. لیکن وہ جب ایک دفعہ تحریک شروع ہو جاتی ہے، وہ تو ایک سپر پاور تھی، انہوں نے بالکل کچل دیا، لیکن وہ مرتی نہیں ہے. وہ پھر جب ایک دفعہ لوگوں کے اندر آ جائے آزادی کی ایک جذبہ، اس کو پھر روک نہیں سکتے. تو وہ بلڈ اپ ہوتا گیا اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور کانگریس سے علیحدہ ہوئے اور قائد اعظم جیسے لیڈر کھڑے ہوئے. یہ جو تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں آج یہ میرا، پلیز آج نوٹ کر لیں، یہ کلپ میرا نوٹ کر لیں، ہمیشہ کے لیے پاکستان بدل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو تحریک ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ رہا کہ اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں. میں تو پبلک میں نے تو جس طرح 26 سال پہلے پبلک سے شروع کیا تھا، تھوڑے سے لوگوں سے، 10 لوگوں کے جلسے کر کے اور 20 اور 50. آج جو میں پاکستانی قوم دیکھ رہا ہوں، یہ کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھی، کبھی اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے، قوم کا رخ بدل جاتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. وہ ٹائم آ گیا، لوگ اب اپنی خود حالت بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم نہیں کریں گے. یعنی ہم اگر پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے اندر بھی ڈال دیا، یہ پاکستانی قوم اب نکلے گی اور اسے کوئی نہیں انشاءاللہ روک سکتا. عمران خان صاحب، آپ نے شاید آکسفورڈ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھی تھی. اس میں کلونیلزم، امپیریلزم اور جتنی چیزیں کلونیل امپائر کو مینٹین رکھنے کے لیے کی جاتی تھیں، آج جب آپ نے تحریک کا اعلان کیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی تمام چیزیں میڈیا کا گلا دبا دو، صحافیوں کو پکڑ لو، ARY کو ٹارگٹ کر دو، تو اس طرح سے یہ آوازیں بند کر کے جو آپ کی تحریک ہے وہ روکی جا سکتی ہے؟ اور میڈیا کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ اصل میں یہ خوف آیا ہوا ہے ان کو، عوام سے ڈرے ہوئے. دیکھیں نا، میں پھر سے کہتا ہوں، ہماری باری کتنی دفعہ یہ نکلے تھے سڑکوں پہ، تو ہم نے کیوں نہیں بند کیا میڈیا کو؟ ہم نے کیوں نہیں ایسے ہربیز کیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ کہتے تھے جی جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کر رہے ہیں، فیک نیوز کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہی بولتے تھے نا. ہم نے تو کبھی کسی تحریک سے نہیں ڈرے، نہ ہم نے کبھی کوشش کی عدلیہ کے اوپر کوئی واردات کریں جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا یا ججز کو پیسے دے کے وہ جو بریف کیسز دیتے تھے. ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. ہم نے تو نیب کو بھی آزاد چھوڑا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا تھا، ہمیں کوئی کرپشن کا ڈر نہیں تھا. یہ ہیں اوپر کرمنلز بیٹھے ہوئے، ان کو خوف طاری ہوا ہے. ان کو خوف ہے یہ کہ کہیں اگر یہ الیکشنز آ گئے اور یہ فارغ ہو گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ڈر خوف کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، سارے اداروں کو اس وقت قوم دیکھ رہی ہے، عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی
فوج کی طرف جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے, اپنی پولیس کی طرف دیکھ رہی ہے, بیوروکریسی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ قانون کے مطابق چل لیں گے یا آپ ایک کرمنلز کا حصہ بنیں گے, غیر قانونی فیشسٹ طریقے استعمال کر کے اس کو ہمیں دبانے کے لیے. یہ اب آپ کے سامنے ہے, دو راستے ہیں, ایک یہ کرمنلز کا راستہ ہے اور دوسرا ہے کہ ایک حقیقی آزادی کا راستہ, اور میرے خیال میں یہ آپ روک نہیں سکیں گے. یہ ہر بھی جتنے بھی لیکن ایکسپوز ہوتے جائیں گے اس میں لوگ, ساری قوم کو پتہ چلتا جائے گا. جس طرح قوم کو اس دن جب انہوں نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے اور ہمیں جب فارغ کیا اس دن, تو قوم کے سامنے سب کے چہرے آ گئے, اسی طرح اب بھی سب کے سامنے قوم کے چہرے آ جائیں گے کہ کون کدھر کھڑا ہے. میں جب کلونیلزم کی عمران خان صاحب بات کر رہا ہوں تو میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قوم آپ کو دوبارہ مینڈیٹ دیتی ہے اور آپ الیکشنز جیتتے ہیں تو جو کلونیل دور کے جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ ایم پی او جس کے تحت آپ کے ورکرز پکڑے جا رہے ہیں, لیڈرز پکڑے جا رہے ہیں, جو 1860 کے قوانین ہماری اسٹیچو بکس پہ ابھی بھی موجود ہیں, آپ نے ان 3.5 سال میں انہیں بدلنے کے لیے کام کیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا تھا یا کچھ کام تھا جو پینڈنگ پڑا ہے, اور جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو یہ برطانوی دور کے غلامانہ دور کے قوانین آپ تبدیل کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں ارشد, کہ ہمارے پاس وہ پاور ہی نہیں تھی جب پچھلی باری تھی کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے. سب سے بڑی چیز تو احتساب کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم کچھ کر ہی نہیں سکے کیونکہ عدالتیں بھی آزاد تھیں, اوپر سے نیب بھی آزاد تھی. ہمارے پاس صرف ایف آئی اے تھے جس نے یہ مقصود چپڑاسی کا کیس بنایا, باقی تو ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اچھا, وہ بھی جا کے پھنس جاتے تھے عدالتوں میں, جو ہمارا کیس ہوتا تھا وہ عدالت میں پھنس جاتا تھا جا کے, وہاں سٹے آرڈرز. اب یہ شہباز شریف کو سال پہلے سزا ہو جانی چاہیے تھی, اس کا تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, وہ ٹائم ہی نہیں ملا, 1 مہینے کی ڈیٹس میں تھی. تو اب ہم نے پلان کیا ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا. جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں نہ کرتے, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. نمبر 1 وہ ہے. اس کے بعد میں نے بڑی چیزیں سیکھی کہ کیا کیا ہم نے آتے ساتھ ہی پہلے کرنا ہے اور پہلے سے تیاری کر کے آنا ہے. کون سے آفیسز, بیوروکریسی میں بھی ہمیں پتہ چل گئے, پولیس میں بھی اب پتہ چل گئے کون سے آفیسز اے ہیں اور کون سے آفیسز سی مائنس ہیں. وہ ہمیں کیونکہ ہم تو کبھی ایک اقتدار میں نہیں تھے, تو ایک وہ بھی پتہ چل گیا. پرائرٹیز کون سے سٹیپس آتے ساتھ لینے ہیں. لیکن جب تک قانون کی بالادستی نہیں قائم کی جائے گی, جب تک یہ چور کہیں گے ہم قانون کے اوپر ہیں, ہمیں آئینہ رو دو, باقی چھوٹے چھوٹوں کو پکڑو, ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اصل سٹرگل یہ ہے. یہ بھی جو سٹرگل آپ کے سامنے چل رہی ہے, سارے چور پھر سے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ضمانت پہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ضمانت کے اوپر لوگ آگے کوئی وزیر اعظم بن جائے اور کوئی چیف منسٹر بن جائے, دنیا میں نہیں ہوتا. یہ ساری سٹرگل ہے ایکچولی رول آف لا کی. یہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, مدینہ کی ریاست کی بیسس تھی عدل اور انصاف. جب پہلے وہ قائم ہوا تھا, پھر ساری چیزیں چلی تھی. پھر عمل بالمعروف, کہ ساری قوم کو حکم ملا تھا تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا, جو آج بھی ہے. آج قوم کا امر بالمعروف, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے یا ادھر ہے یا ادھر ہے, نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو 2 بیسک چیزیں ہیں, اس کے اوپر ایک مہذب معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. یہ میرا سب سے زیادہ میں نے سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے جو چینجز ریفارمز کرنی ہیں وہ آگی تب آپ کے پاس اچھی اکثریت ہو. وہ ہمارے پاس تھی نہیں. ہم سارا وقت پھنسے ہوئے تھے, بلیک میل ہوتے تھے, ہم وہ کام نہیں کر سکے جو انشاءاللہ اگر اس باری بھاری مینڈیٹ ملے تو تب کریں گے. عمران خان صاحب, جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آج کل جو بیوروکریٹس اور پولیس افسران قانون سے بالاتر ہو کے جو اقدامات لے رہے ہیں, ان کی لسٹیں آپ کی پارٹی بنا رہی ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں نے کہا تجربہ نہیں, اب تو حکومت کا تجربہ ہے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت جیسے ہی پاور میں آئی, انہوں نے فوراً اپنے جتنے آفیسرز تھے جو ماضی میں بھی ان کے ساتھ رہے, قوانین چینج کر کے انہی کو لے آئے, چاہے ان پہ کرپشن کیسز تھے, پینڈنگ تھے, نہیں تھے. ان سب سے جو قانون سے بالاتر ہو کے کام کر رہے ہیں, لسٹیں بنا رہے ہیں, کوئی کارروائی ہوگی یا ان سب کو آپ اپنی فراخ دلی سے پھر معاف کر دیں گے؟ اس باری تو ہم نے خیر دیکھ بھی لیا ہے, اور جب چینج آیا تو تب بھی ان کو چینج ہوتے دیکھا, بیوروکریٹس کو اور پولیس والوں کو. ہماری نظر میں وہ سب ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے نا, اب یہ جو آئی جی لگایا, اس کے اوپر اس کو تو سزا ہونے لگی تھی. وہ سیف سٹی کیس کے اندر اس کے اوپر تو اسلام آباد سیف سٹی میں
تو اس کو اٹھا کے یہاں آئی جی بنا دیا. اب یہ جان کے کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. ایماندار آدمی قانون پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, کرپٹ آدمی کنٹرولبل ہے, جس طرح ان کرپٹ کو امریکنوں نے بٹھایا تاکہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے. اس لیے یہ ہمارے سب سامنے ہے. جو انہوں نے ابھی لاہور میں کیا, یہ جس طرح پکڑے ہیں پنجاب میں لوگ, یہ دیکھیں حمزہ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اس کا کل چیلنج ہو رہا ہے کیس عدالت میں, لاہور ہائی کورٹ میں. اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ اس کے پاس تو کیبنٹ بھی نہیں ہے. ہم تو کیبنٹ کی پرمیشن کے بغیر ایک چینج نہیں کر سکتے تھے. اس نے سارے چینجز کیسے کر دیے؟ اور یہ کس طرح آرڈر دیا ہے کہ غیر قانونی طور پر لوگوں کو پکڑنا شروع کرو؟ یہ سب کچھ قانون کے اگینسٹ ہو رہا ہے. ان سب کے ہم نے لسٹیں بن رہی ہیں. ہم ساروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کون آفیسر کیا کر رہا ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ اس قوم میں جب احتساب ہوگا, ان لوگوں کو سزائیں ملیں گی, تب جا کے ہماری بیوروکریسی اور پولیس قانون کے مطابق چلے گی. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب, جو بات آتی ہے, آپ نے ذکر کیا امریکہ نے ان کو لا کے بٹھایا, ریجیم چینج جہاں سے یہ سارا ایشو شروع ہوا. اب آپ نے دیکھا پی ڈی ایم والے یہ نہیں کہتے, یا شہباز شریف نے تو اسمبلی پہ قبول بھی کیا کہ ہاں جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب خود انہوں نے میٹنگ کی تو وہی بیان واپس آیا. جب آپ نے پہلی این ایس سی کی میٹنگ کی تھی تو کیا اس میں جو ڈیفنس فورسز کے سربراہان تھے اس میں کسی نے یہ کہا اور سبسٹینشیٹ کیا تھا کہ یہ تو کسی ایک پولیٹیکل گروپ کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے جو کچھ باتیں ڈونلڈ لو نے کی؟ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ نہیں, وہاں تو کنسنسس یہ تھا کہ کلیئرلی مداخلت ہوئی ہے. یعنی ایک پوری کوئی دنیا میں دیکھیں ارشد, یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک دوسرے ملک کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ یا جو بھی ہے, یا وہ جا کے ایک ایمبیسڈر کو حکم کرے کہ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹا دو, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, اور اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے. یہ تو ساری قوم کی توہین ہے. میں نے تو سیرین میں کل انٹرویو میں کہا کہ اس کو نکالا. سب سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس آدمی میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, اس کو نکالنا چاہیے. اور ہمیں یہاں کئی ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے اس کو. یہ قوم کی غیرت کے خلاف ہے. ایک قوم کو 22 کروڑ لوگوں کو ایک عام آدمی حکم دے رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو, اور یہاں لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے. تو یہ جب ایک قوم کی, ان لوگوں کی جب ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے, ان کے اندر کوئی عزت نفس نہیں رہتی, وہ یہ چیزیں قبول کرتے ہیں اور پھر وہ اور آپ کو اس طرح کے بدتمیزی اور غلامی کرواتے ہیں آپ کی. تو میں اس پہ تو صرف یہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ ان کو ڈمارش کرنی چاہیے, ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے امریکنز کو, ادھر بھی پاکستان میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. رائٹ. اور یہ والی ساری چیزیں جب چل رہی تھیں, کیبل بھی آپ کے سامنے آ گئی, این ایس سی کی میٹنگ بھی ہو گئی, اور اس کے بعد اب آپ صدر جو سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں آنریبل چیف جسٹس کو بھی خط لکھ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں امریکیوں کی طرف سے جب بھی کوئی آتا ہے, حکم نامہ آتا ہے, تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کی, پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی؟ اور جب آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں سپٹمبر 2011 کے, تو امریکی تو خود پریشان تھے اس میں کہ ہم نے 60 ڈیمانڈ دی تھی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید یہاں پہ کچھ وہ نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ کچھ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, غلامانہ ذہنیت ہے کہ امریکہ سے آ جائے, برطانیہ سے آ جائے تو ہم نے جی حضوری کرنی ہے؟ دیکھیں سمپل یہ ہے ارشد, آپ امریکنوں کو دیکھ لیں کہ ہندوستان سے ان کا کیا رویہ ہے اور ہمارے سے کیا رویہ ہے. اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا دونوں. ہندوستان سے وہ کیا بات کرتے ہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک الائے ہو, روس سے آپ تیل نہ لیں, روس کو آپ بوائیکاٹ کریں, اس کی مذمت کریں, روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. ہندوستان ان کا ایلائے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو کہا ہم نہیں کرتے, ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. اور انہوں نے تیل امپورٹ کیا اور اپنی لوگوں کے لیے اپنے تیل کی, پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے, کیونکہ سستا تیل روس سے وہ لے کے آئے ہیں. وہ ایلائے ہیں ان کے. کیا یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے جو انہوں نے ہمیں یہاں سٹیٹمنٹ دی تھی مل کے کہ جناب آپ مذمت کریں روس کی, کیا انہوں نے ہندوستان میں ان کی جرت ہے کرنے کی؟ کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی کو آزاد رکھا, وہ خوددار ان کی فارن پالیسی. ہمارے یہاں غلام بیٹھے ہوئے ہیں.
پہلے سے گھٹنے کے اوپر چلے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا، ان سے نیگوشیٹ بھی نہیں کرتا، ان کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ کیا ہے۔ وار آن ٹیرر میں 80,000 پاکستانی مارے گئے، وہ جنگ ان کی لڑ رہے ہیں۔ کبھی کسی نے یہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اوپر سے گالیاں بھی ہمیں دے رہے ہیں؟ افغانستان میں جو وہ فیل ہوئے وہ بھی ہمارے اوپر آپ نزلہ گرا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جی ہم ایڈ دے رہے ہیں۔ ایڈ آپ نے دی ہے $20 ارب کی، ملک کو $150 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ کبھی کسی کی جرت تھی؟ کیونکہ یہ پہلے سے پیروں میں گرے ہوتے ہیں۔ دو جو یہ نواز اور یہ دو خاندان 10 سال یہ 400 ڈرون اٹیک ہوا ملک پہ، سارے ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن، کیوں ان کی جرت نہیں تھی ان کو کہنے کے لیے؟ تو جتنا آپ امریکی لوگ، میں ان کو جانتا ہوں، آپ جتنا ان کے پیروں میں گرتے ہیں وہ اور آپ کو استعمال کرتے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہونے دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ان کی بالکل مختلف فورن پالیسی ہے، آپ ذرا کمپیئر کریں، خوددار فورن پالیسی ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ کیونکہ یہاں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے ان کے ملکوں میں، یہ اپنے پیسے کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی اس ملک میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ نہ ڈالو جن کے لیڈرز کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں۔ عمران خان صاحب، جب آپ کی بات کرتے ہیں اور بطور وزیر اعظم، کہ آپ کو یہ ادراک تھا، آپ کو یہ بریفنگز دی گئیں کہ ایک ریجنل باقاعدہ طور پہ نیا بگ پاور گیم یہاں پہ ہو رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ آپ بار بار ذکر کرتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کا، کہ پاکستان کے جو ہزاروں فوجی ہمارے لا انفورسمنٹ کے آفیشل ڈیلی شہید ہوتے ہیں، ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، پاکستانی شہریوں کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، یہ آپ کی کنسیڈریشن تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتے وقت، یا کہ ریجنل پاور گیمز میں ری الائنمنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے اس وجہ سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ دیکھیں، میرا ایبسولوٹلی ناٹ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی، پہلے ہم نے چلو افغان جہاد میں شرکت کی، وہ افغانستان کی آزادی تھی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن پاکستان 50 لاکھ ریفیوجیز آئے پاکستان میں، ہمارے ڈرگز آ گئی، ہیروئن کلچر آ گیا، کلیشٹوکوفس آ گئی، سیکٹیرین ٹیررزم شروع ہوگی پاکستان میں۔ وہ تو ہمیں چھوڑ کے جیسی وہ سوویٹ ہارے، انہوں نے تو سینکشنز لگا دی پاکستان کے اوپر، جو پریسلس سینکشنز تھی 2 سال کے بعد۔ تو اس کے بعد جب دوسری دفعہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہماری جنگ میں شامل ہوں، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے کیا لینا دینا تھا اس جنگ، میں نے ہمیشہ اس کے خلاف بات کی۔ آپ سوچیں اس سے پہلے کتنے پاکستانی فوجی شہید ہو رہے تھے دہشت گردی میں؟ آج تک وہ جنگ ہوئی، ہم شرکت کی 2002-03 میں، آج تک پاکستانی فوجی ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا وجہ ہے؟ کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے اس کی جنگ میں شرکت کی؟ کیا ہمیں ملا اس سے؟ نقصان کے علاوہ ملا کیا؟ دنیا میں گالیاں پڑی، پاکستان کو موسٹ ڈینجرس پلیس کہا دنیا میں، کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ صرف اوپر بیٹھے ہوئے تھے صاحب اقتدار جن میں جرت نہیں تھی پاکستان کے لوگوں کی کے مفادات کی حفاظت کرنا، ہمارے ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ میں کبھی ہمیشہ میرے ذہن میں تھا کہ میں کبھی بھی اقتدار میں ہوں، میں نے کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کرنی، امن میں ساتھ ہوں گے، جنگ میں ہم نے کبھی شرکت نہیں کرنی۔ یہ میری واضح فورن پالیسی تھی۔ ہمیں نیوٹرل، ہندوستان اگر نیوٹرل رہ سکتا ہے، ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم کیوں کسی، آپ کہہ جی روس کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دیں، بھئی آپ نے کشمیر کے اگینسٹ کبھی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ ہندوستان جو کر رہا ہے کشمیر میں، اور ابھی جو یاسین ملک کے اوپر جو یہ اس کو دہشت گردی میں سزا دینے لگے، کیا ان کے اوپر سے کوئی بولتا ہے ان کی طرف سے؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے، آپ کی جنگ کے اندر، بھئی آپ کو روس کے بیچ میں ہے، ہم کیوں جا کے سٹیٹمنٹس دیں؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں سائڈز لو؟ سو اس لیے میرا صرف پاکستان کی فورن، ہماری فورن پالیسی ہمارے لوگوں کے لیے، جو ہمارے لوگوں کی بہتری ہے اس کے اوپر ہماری فورن پالیسی ہونی۔ ہمیں اپنے لوگوں کو کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے، یہ میری ہمیشہ سے، دوستی سب سے ہو، دوستی سب سے ہماری ہو، لیکن جو فورن پالیسی ہو ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہو۔ عمران خان صاحب، کل آپ نے کہا آپ آئیں گے اسلام آباد، تو آپ کیا لیڈ کر رہے ہوں گے؟ آپ کو آلریڈی تھریٹ الرٹس ہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کیوں نکلیں گے اور کیوں لیڈ کریں گے قافلے کو اسلام آباد کی طرف؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ میں انشاءاللہ کل، اور میں ابھی کوئی کہہ رہا ہوں، پختونخوا کی تاریخ میں سب سے بڑا قافلہ ہوگا جو ہم لے کے نکلیں گے، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکے گی، یہ عوام کا سمندر ہوگا، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے
اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ملک کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. میں انشاءاللہ اس لیے میں اپنی قوم کو لے کے نکلوں گا. میں ساری قوم کو بھی آج کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے کل نکلنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں. جو دور دراز علاقے اپنے شہروں میں آپ نے نکلنا ہے. ایک آپ نے آواز اٹھانی ہے کہ ہم ایک امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کرتے اور ان لوگوں کو قبول نہیں کرتے جو اس ملک کے مجرم ہیں. ہم اگر ان کو قبول کر لیتے ہیں ہماری ملک کی تباہی ہے. تو انشاءاللہ کل میں بھی نکلوں گا. میں اپنی ساری قوم کو بھی آج دعوت دے رہا ہوں کہ سب نے جدھر جدھر بھی ہیں آپ نے نکلنا ہے. کوئی پولیس آپ کو روک نہیں سکتی. جس وقت ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دھیان رکھیں. تھینک یو ویری مچ فارمر پرائم منسٹر. ناظرین دیکھا سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کل اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کریں گے اور آج کے اس طویل دورانیے کے انٹرویو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ معاملات کتنے گھمبیر ہیں. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ سب کا ساتھ ان کو چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.